السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور حکومتی بتائے SOPs کے مطابق اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال بھی رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ماسک سینیٹائزرز کا استعمال لازمی کریں کیونکہ اومیکرون انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہاتھوں کو دھوئیں، غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے سے اجتناب کریں اور ماسک پہنیں۔ اگر باہر نکلتے بھی ہیں، آپ ویکسینیٹڈ بھی ہیں، آپ کو وائرس نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن آپ کیریئر بن سکتے ہیں۔ آپ سے آپ کے عزیز رشتہ داروں کو، آپ کے دوست احباب کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو کہ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں، اور وہ بہت حد تک جان لیوا قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، اگر بات کریں گیس کی فراہمی کی، حکومت نے بہت سارے دعوے کیے کہ گیس کی فراہمی کو گھروں تک یقینی بنایا جائے گا، اور انہیں جو اوقات ہیں کھانے پینے کے، جس وقت خواتین کچن میں گھستی ہیں، کھانا بناتی ہیں یا بچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے، ان کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، ان اوقات پہ گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا اور عوام کو اس کی رسائی دی جائے گی۔ تو ناظرین، آج ہم عوام سے بات کریں گے، جانیں گے کہ کیا حکومتی دعوے جو تھے وہ صحیح رہے۔ اس سردیوں کا موسم سرما جو ہے وہ چل رہا ہے، اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ عوام کس حد تک حکومتی کارکردگی سے سیٹسفائیڈ رہی، مطمئن رہی۔ عوام سے جانیں گے کیا انہیں گیس ملتی رہی اور ان کے بچے کیا بھوکے اسکول جاتے رہے، یا ان کو صبح ناشتہ ملتا رہا، یا وہ بازار سے لا کر اپنے بچوں کو ناشتہ دیتے رہے، کھلاتے رہے اور سلنڈرز پہ لکڑیاں جلا کے گزارا کرتے رہے۔ آئیے چلتے ہیں، عوام سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم جی، اپنا تعارف کرائیں گے؟ وعلیکم السلام جی، میرا نام امن یمین عباسی ہے۔ اچھا جی، عباسی صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں ادھر مزدوری کرتا ہوں یار۔ اچھا جی، عباسی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مزدوری کے لیے جب صبح نکلتے ہیں جی جی، تو گیس آ رہی ہوتی ہے آپ کے گھر میں؟ نہیں گیس تو ہے ہی نہیں ادھر، اس جگہ پر گیس نہیں ہے۔ یہ کہ کرنل امتیاز کے پاس کھڑے ہیں، ٹینک ہے ادھر پانی کا، اچھا تو ادھر ہم گیس نہیں ہے، نیچے ہوتی ہے، کوئی آدھا گھنٹہ آتا ہے پھر بند کر لیتے ہیں، ہوتی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، اچھا، آدھا گھنٹہ آتی ہے اور پھر چلی پھر جاتی ہے؟ چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو رہتے آپ ادھر ہی ہیں، نیچے ہی ہیں؟ جی جی، ادھر اچھا رہتے اچھا، ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں صبح پھر اگر گیس نہیں ہوتی جی تو جی، پھر صبح کیا کرتے ہیں ناشتے کے لیے یا دن بس میں؟ کوئی ویسے ہی چلے جاتے ہیں، کوئی لکڑی کے کرتے ہیں، کسی کو سلنڈر ہوتا ہے، کسی کو لکڑی جلانی پڑتی ہے، مشکل ہے، بہت زیادہ اچھا مشکل ہے ٹھیک ہے، گیس تو کی۔ لکڑی مل جاتی ہے؟ ہاں لکڑی ہم ملے لیتے ہیں یار، ادھر ملے ٹال سے لاتے ہیں۔ اچھا اچھا، جی ٹال جی سے لاتے ہیں جی جی لکڑی وغیرہ۔ جی، اچھا، تو یہ بتائیں کہ سلنڈر جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یا سلنڈر سستا ہے اتنا ہی ہے؟ نہیں زیادہ کر لیا ہے انہوں نے، بہت مہنگائی کر لیا ہے، اچھا تو غریب آدمی بہت تنگ ہیں، اچھا تنگ ہیں، اور جو مزدوری کرتے ہیں وہ رات پیٹ کی نہیں ہوتا، اور فالتو خرچے زیادہ ہو گئے انہیں۔ اچھا، تو یہ جو سردیاں تھیں ان میں گیس ویسی ہی آئی ہے جیسے پچھلے سال تھی یا پچھلے سال بہتر تھا نظام؟ پہلے پچھلے سال بہتر تھا، ابھی رات کو چھوڑتے ہیں یہ گیس، جب ہم لوگ سو جاتے ہیں، صبح تھوڑی آتی ہے پھر بند کر لیتے ہیں، پھر شامی چھوڑتے ہیں، کد 7 بجے آدھا 10 منٹ چھوڑتے ہیں، پھر بند کر لیتے ہیں۔ گیس والے کو بولتے ہیں گیس یہ رکھ کیوں تنگ کرتے ہو، اچھا تو وہ بولتے ہیں بس کھول لیں گے، اچھا، تو سنائی ہماری کوئی نہیں ہے ادھر برکاؤ میں۔ صحیح صحیح۔ جی اچھا، یہ جی، بتائیں کہ حکومت نے تو کہا تھا کہ سارے عام شہریوں کو، عام عوام کو گیس کی فراہمی دی جائے گی، ممکن بنایا جائے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے نہیں یہ ہو سکا؟ یار یہ غریب آدمی سے بہت روتا ہے، اس اچھا، لیے روتا ہے، ہم بل آتا ہے ہاں بل آتا ہے، ویسا ہی ہے؟ ہاں بل زیادہ آتا ہے، اور پانی جنوالی ملیں ادھر وہ بھی 300 روپیہ ہو گئے، یہ پرکو نئی آبادی میں 300 روپیہ ہمارا پانی سے لیتے ہیں یونین کونسل والے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا اچھا اچھا، تو تو مشکلات ہیں آپ کو بہت مشکلات ہیں۔ زیادہ۔ چلیں، امید کرتے ہیں کہ یہ بہتر گزرے۔ تو اب تو سردیاں تقریباً گزر ہی گئی ہیں، جی تو جی، اسی حالت میں گزری ہیں؟ گیس کبھی بہت، آیا نہ آیا، شروع میں تھی؟ نہیں نہیں، یہ سردی میں تو بہت مشکل ہو انہوں نے کی ہے ہمارے ساتھ۔ عمران صاحب نے کہا یہ آسان ہو گیا، لیکن آسانی نہیں ہے ہمارے واسطے، غریب آدمی واسطے بہت اوکھا کام چلتا رہے، لیکن ہماری سنائی نہیں ہے، غریب آدمی کی کوئی سنائی ہی نہیں کرتا۔ ادھر جاتے ہیں گیس کو بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کھل جائے گی، وہ بڑے بڑے بندے ہوں تو وہ اس کی سنائی ہوتی ہے، غریب آدمی کی تو ادھر پرکو میں سنائی ہی نہیں ہے۔ چلیں، امید کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان کیا جائے گا، اور گیس کی فراہمی کو، جو کچھ سردیاں رہ گئی ہیں، تھوڑا موسم رہ گیا ہے، آپ لوگوں کے لیے وہ آسان گزرے یا بہتر گزرے، امید کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی، اپنا تعارف کرائیں گے؟ میں ظہیر ہوں، آسمانیہ محلے میں رہتا ہوں۔ اچھا جی، ظہیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں گیس آتی ہے صبح دن میں؟ صبح کے ٹائم تو ناشتے کے وقت تو بالکل نہیں ہوتی، بالکل ہی نہیں ہوتی، تو کیا مطلب کرتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا گیس آتا ہے جو ہم روٹی نہیں بنا سکتے،
अच्छा, यानी रोटी नहीं बनती, तो फिर क्या करते हैं सुबह नाश्ते के लिए? क्या करते नाश्ते के लिए बाहर से ही लेते हैं। और अभी दोपहर के, अभी तो बिल्कुल नहीं है, अभी क्या टाइम हो रहा है, चार तो होने वाले हैं हाँ, ना, हाँ, बिल्कुल। अभी तो आया ही नहीं है। ये रोटियां मैं लेके जा रहा हूँ, ये देखें, ये रोटियां हम बाहर से लगवाएंगे तो आगे महंगाई का दौर है, इतनी महंगाई है कि हम बाहर से रोटियां लगवाएंगे तो हमें क्या बचेगा? हमें गैस और मकान किराए ठीक है, पे तो बिल लेना तो आता है, बिल मुश्किल। वैसा ही आ रहा है या बिल ज्यादा आ रहा है? बिल मेरा इस बार 3,425 रुपये आया है बिल। ठीक तो गैस तो होती नहीं है, बिल तो इतने ज़्यादा भेज देते हैं, तो क्या करे ये आवाम, क्या करेगी? जो गरीब लोग हैं, बाहर से हम मतलब डेली बेसिस पे 1,500 रुपया कमाते हैं या 1,000 रुपया कमाते हैं, तो उसमें से अगर हम बाहर से चीज़ें लेके खाएंगे तो हमें क्या बचेगा? ठीक है, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पे जिम्मेदार हैं गैस की फराहमी को लेकर? हुकूमत ने तो कहा था कि जो औकात होंगे खाने के उन पे गैस मिलेगी, घरों में भी मिलेगी, तंदूरों पे भी मिलेगी, ठीक है, और लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं मैं करना पड़ेगा। हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि महल्ले में गैस लॉन्चिंग कर दें इसकी मुकम्मल तौर पे। यहाँ पे गैस होनी चाहिए घर में। जो हमारे बच्चे हैं वो घर की रोटी खाते हैं, तंदूर की रोटी नहीं खा सकते। ठीक है, मेहरबानी फरमा कर ये हुकूमत को चाहिए कि गैस यहाँ पे खुली छोड़ें जैसे पहले होती थी। ठीक हो गया। बिल भी ज़्यादा होते हैं और हमारे घर में गैस नहीं होती, ये तो प्रॉब्लम है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल आ रहे हैं और गैस नहीं आ रही है। देखिए 3,000 मेरे तो लिए हवा का किराए पे बिल है। रहने वाले बंदे के लिए 3,425 रुपये बिल है, वो बहुत ज़्यादा है। हीटर लगाते हैं? हीटर क्या लगाते हैं? गैस ही नहीं होती, हीटर चूल्हा नहीं जलता, तो अच्छा, हीटर की बात किसी कर वक्त भी हीटर नहीं लगता? रहे हैं। नहीं है, हीटर है ही नहीं है घर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ और कि उस चूल्हा जलता भी नहीं है फिर भी 3,000 बिल देते हैं। 3,000 बिल ठीक देखें ना, है। ये तो बहुत बुरी बात है कि बिल भी हम ज़्यादा दें। ठीक है जी, और चले, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सुनने वाले हैं वो आपका मसला हल करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को गैस की फराहमी जो भी है वो मुमकिन बनाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? हारून नाम है मेरा जी। अच्छा जी, हारून साहब मुझे ये बताएं, आपके घर में गैस आती है? बिल्कुल गैस नहीं है और बिल तो जो ये है वो पूरी सर्दियों में आई है या पूरी सर्दियों में ही नहीं थी? बस कभी आई कभी नहीं आई यार। कभी आई और कभी नहीं आई। तो सुबह जो खाने का नाश्ते का वक्त होता है उस पे आती है? कम आती, सिलेंडर पे पकाते हैं जी। सिलेंडर पे पकाते हैं? अच्छा, तो बिल भी आता है या गैस आपने कटवाई दी है? बिल जनाब 6,500 का आया है 6,500 गैस नहीं आ रही है और बिल 6,500 का है। ठीक है, तो ये बताएं कि हीटर लगाते हैं या हीटर नहीं? यार गैस आएगी तो हीटर लगाएंगे। बिल्कुल ही नहीं है। नहीं है, अच्छा, ठीक है, यानी आपके इलाके में गैस की फराहमी हो ही नहीं रही। नहीं हो रही जी। अच्छा, और बिल ये दिए जा रहे हैं, तो बिल फिर दिए गैस जा का कनेक्शन क्यों नहीं कटवा लेते? हम लोग रेंट पे रहते हैं भाई। ओह, अच्छा, यानी हाँ, आपने रेंट वो पे भी यार, देना है। वो भी ठीक देना है। तो क्या कहना चाहेंगे जी जो लोग आपको देख रहे हैं, जिन्होंने ये वादा यार, किया था हम आपसे ये- कि फराहमी को मुमकिन बनाया जाएगा, गैस आएगी आप लोगों के घर में, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये कहते कि खान साहब घर चला जाए प्लीज़, हमारी जान छोड़ दे, हम इससे तंग है। सही, आटा महंगा, चीनी महंगी, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी है। सही, ठीक है जी। मियाँ साहब आना चाहिए, मियाँ साहब जिंदाबाद। चले, उम्मीद करते हैं जी आपके मसाइल हल होंगे, गैस हाँ जी, आएगी। मेहरबानी। कैसे हैं जी, खैरियत से? अल्लाह का करम भाई। ये खाने के टाइम कभी सुबह चल जाती है, कभी रात के टाइम जी, सुबह ज़्यादातर जाती है जी, कभी कभार दिन को भी नहीं होती। काफ़ी दफ़ा हमारे साथ भी ऐसे हुआ है, सुबह उठते हैं हम नाश्ते के लिए जी, गैस नहीं होती, फिर बाहर से खाना लाना पड़ता है जी। इस तरह की बहुत सारी वजूहात होती है ना, तो ये इनको चाहिए गैस वालों को कि इस तरह ना किया करे, बंदा रात के टाइम हो जाता है, इस तरह कर सकता अच्छा, है बंदा। मुझे ये बताएं यार, पिछले साल को अगर आप कंपेयर करें, पिछले साल गैस थी या नहीं थी? पिछले साल का या तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल था? पिछले साल का तो मुझे इतना कंफर्म नहीं अच्छा, है याद ही नहीं है जी, आपको, इतना मुझे लेकिन कंफर्म इस साल नहीं। आपको ये जी, मुश्किलात इस का साल का सामना। ये है। ठीक है, तो हुकूमत ने तो कहा था कि गैस मिलेगी, सही से मिलेगी, और जो खाने पीने के औकात हैं उन पे तो लाजमी मिलेगी, तो उन औकात पे मिलती है आपको? नहीं, उन औकात में कभी कभार होता है ना, ये बहुत लोड शेडिंग भी होती है। काफ़ी दफ़ा हमारे साथ भी हुआ है, हम सुबह नाश्ता बाहर से लेके आते हैं जी। अच्छा, चले, बहुत बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है, इनके मुताबिक इनको क्या लगता है कि अगर देखा जाए
تو یہ جو انرجی کرائسز ہیں, چاہے وہ سوئی گیس ہو گئی, چاہے وہ پیٹرولیم ہو گیا, اوور آل ایک انرجی کرائسس ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. اسپیشلی اگر ہم لوگ بات کریں تو سوئی گیس کی, جس کی فراہمی کو ممکن بنانے کا حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ جب اوقات آئیں گے کھانا بنانے کے یا ناشتہ کرنے کے یا بچوں کو اسکول بھیجنے کے, تو اس میں جو مائیں ہیں ہماری, ان کو بچوں کو صبح ناشتہ بنانے میں یا اسکول بھیجنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اور جو بچے ہیں وہ بھی خوشی خوشی بغیر ناشتہ کیے اسکول نہیں جائیں گے. تو بہت شکریہ جناب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کرائسس ہیں ان کو ٹیکل نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی کرائسس ہو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے دو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں. ایک یہ کہ آپ میں وہ ڈٹرمنیشن ہو, پولیٹیکل ول ہو, اور دوسرا یہ کہ کیپیسٹی ہو. ٹھیک ہو گیا. بدقسمتی سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں موجودہ حکمرانوں میں نظر نہیں آتی. یہ موجودہ قیادت جو ہے ان دونوں سے محروم ہے. آپ نے دیکھے انرجی کرائسس کی بات کی, انرجی کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا, دیکھیں سوئی گیس کو اگر آپ لیں تو ہمارے دور میں آپ کو یاد ہے کہ یعنی جو صورتحال تھی پورے ملک میں, یعنی لوگوں میں نہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی پریشانیاں تھیں, نہ مشکلات تھیں, گیس بھی آتی تھی, ہر وقت آتی تھی. بجلی کا تو آپ کے سامنے ہے کہ جب 2013 میں ہم نے حکومت سنبھالی, میاں نواز شریف کی حکومت آئی, تو 20 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی. لیکن اس کے بعد دن رات محنت کر کے ایک کمپیٹنٹ ٹیم کے ذریعے انہوں نے اس کرائسس پہ قابو پایا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ہم نے چھوڑا تو اس طرح کی کوئی بھی ایک بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. گیس کی یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میرے اپنے حلقے میں تحصیل وزیر آباد میں یہ درجنوں کے حساب سے ایسے دیہات تھے جن کی سوئی گیس جن کے لیے منظور ہو چکی تھی ہمارے اپنے دور میں, اور ان کے لیے جو ڈیولپمنٹ فنڈز تھے وہ بھی جمع ہو چکے تھے. جو میرے بڑے بھائی جان ایم این اے تھے, ان کو جو ڈیولپمنٹ فنڈز ملے تھے اس میں سے انہوں نے سوئی گیس کے لیے پیسے جمع کروا دیے تھے. لیکن اس حکومت نے آ کے یہ کتنا ظلم ہے کہ وہ جو ہے وہ دیہات جن کے لیے سوئی گیس منظور ہو چکی تھی ان کو بھی دینے سے انکار کر دیا. اب حالت یہ ہے کہ صرف یہ انرجی کرائسس نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ کرائسس ہے, مینجمنٹ کا کرائسس ہے, ایڈمنسٹریشن کا کرائسس ہے, یہ اسکلز اور کمپیٹنس کا کرائسس ہے. یہ پوٹینشلی نہیں ہے ان میں. آپ دیکھیں یعنی یہ کوئی شعبہ دیکھ لیں, یعنی مسلسل ایک تنزلی ہے, ایک ڈیٹیریوریشن ہے. اور یہ ہے کہ یہ ہم سچی بات یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا, میں یعنی وجہ کیا ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. پچھلے دنوں ہمارے گاؤں میں ایک بالکل چٹا ان پڑھ, ایک رحمت, اس کا نام ہے رحمت مہر, اس کو ہم کہتے ہیں. تو رحمت مہر نے نماز کے بعد, نمازی نکلے مسجد سے تو ان کو روک لیا. اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تو چٹا ان پڑھ ہوں, لیکن ایک بات کا مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ گیند بلے والا کام اور ہے. پنجابی میں اس نے کہا کہ بھائی ایک گل دا مینوں پتہ ہے کہ گیند بلے والا کام ہو رہے تو ملک چلانا ہو رہے. اگر مینوں ہے چٹا ان پڑھ جڑا میں بالکل سادہ جہا آدمی, اگر مینوں اس گل دا پتہ ہے تو یہ عمران خان صاحب نے لیاؤن والے اس گل دی سمجھ نہیں آئی. سو بات یہ ہے کہ اصل کیا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک بدقسمتی سے کھلاڑیوں اور اناڑیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے, جن میں یہ ہے کہ نہ کوئی کیپیسٹی ہے, نہ پوٹینشل ہے, نہ پروگرام ہے, نہ پالیسی ہے, نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی ٹیم ہے, نہ تجربہ ہے, اور اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے. صحیح. اچھا, اگر چیمہ صاحب اگر ہم دیکھیں فار ایگزامپل آپ کے سامنے یہ سینیریو آتا ہے, اور کیونکہ لاسٹ حکومت آپ لوگوں کی گزری اور آپ لوگوں نے کرائسس تو تب بھی تھے, لیکن ان کرائسس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ اگر آپ ایز اے سجیشن, ٹھیک ہے, کوئی چیز سامنے رکھنا چاہیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں, یہ کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی صوبہ ہو, ملک ہو, اس کو چلانے کے لیے سب سے بڑی ریکوائرمنٹ جو ہے, جس طرح ایک تو میں نے گزارش کی نا کہ یہ دو پری ریکوزٹس کیا ہیں کہ پولیٹیکل ول ہو, ڈٹرمنیشن ہو, اور کمپیٹنس ہو. اب کمپیٹنس کا جو اس کا عملی مظاہرہ کس طرح کیا جاتا ہے, اس کا مظاہرہ یہ ہے, حکمرانوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. یہ اصول جو ہے اس کے اوپر عمل کریں. کوئی ادارہ ہو, کوئی محکمہ ہو, اس کو چلانے کے لیے آپ بہترین لوگ آپ ڈھونڈ. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بہترین لوگ ہیں, نہیں ہیں, بالکل موجود ہیں, صرف ان سے کام نہیں لیا جاتا. آپ آج بھی یہ ہے کہ ادارے جو ہیں بہترین لوگوں کے سپرد کریں, مختلف محکمے بہترین لوگوں کے سپرد. بہترین کون ہے؟ جو کمپیٹنٹ ہے, جو دیانتدار ہے, جو دلیر ہے, جرت مند ہے,
جو جرأتمندانہ فیصلے کر سکے اور یہ کسی سیاسی دباؤ میں نہ آئے، اور یہ ہے کہ یہ اس میں اہلیت ہو، قابلیت ہو اور دیانتدار ہو. ٹھیک ہے، یہ یعنی ایسے selection لوگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سلیکشن جو ہے دیکھیں جس طرح کی ٹیم ہے، یعنی بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی کابینہ میں بیشتر لوگ وہ ہیں، مرکزی کابینہ ہو یا صوبائی کابینہ ہو، بیشتر لوگ وہ ہیں جن کے اوپر وہ شعر بالکل صادق آتا ہے کہ نام تھے درج جن کے تھانوں میں، آج شامل ہیں حکمرانوں میں. تو ایسے لوگوں سے کیا آپ خیر کی توقع کریں گے؟ اور بالکل یہ ہے کہ ایک مزاحیہ سے لوگ، ایک اداکار قسم کے لوگ، کبھی کہ ایک پارٹی میں، کبھی دوسری پارٹی میں، کبھی تیسری پارٹی میں، تو یہ لوگ جو انہوں نے آ کے یہ تبدیلی لانی ہے. چیمہ صاحب، ایک بڑی بات ذہن میں آتی ہے اگر ہم لوگ بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جب جلسے ہو رہے تھے، جلوس نکل رہے تھے، دھرنے دیے جا رہے تھے، تو جو بلز تھے ان کو جلایا گیا، ان کو آگ بھی لگائی گئی، اور یہ کویشچن رکھا گیا کہ اگر بل اتنا زیادہ آتا ہے بغیر گیس استعمال کیے ہوئے تو اس کا مطلب ہے، میں الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ساروں کو پتہ ہے، سارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو شاید انہوں نے آپ کے مطابق، میرے مطابق، ہم جو ایک اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے مطابق، انہوں نے ٹرائی بھی کیا ہو کہ شاید یہ بل پھر نہ آئے، لیکن وہ بل بہت ایکسیڈ کر گیا اس بل سے. ٹھیک ہے، اب وہ فراہمی جو ہے وہ بھی نہیں ہے اور بلز بھی ایکسیڈ کر گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فراہمی نہیں ہے، بلز بھی ایکسیڈ کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب وہ چاہ بھی رہے ہیں تو وہ چیز ٹریک پہ نہیں آ رہی، ہم اس کو کس جگہ پہ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان حکمرانوں نے بطور اپوزیشن بھی ان کا رول بہت ہی افسوسناک تھا، ناقابل رشک تھا. آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ نے حوالہ دیا کہ 126 دن کے دھرنے کے دوران ان لوگوں نے جس طرح جو حرکتیں کی، گیس اور بجلی کے بل جلائے، جو کچھ کہہ کے کہ جی اگر یہ کہ بل زیادہ آتے ہیں، زیادہ اس میں ایڈیشنل، اس میں یہ ہے کہ وہ اماؤنٹ لوگوں کو، عام لوگوں کو پے کرنی پڑتی ہے، IMF کی ہم شرطیں مانتے ہیں تو سارا بوجھ عوام پہ پڑتا ہے، اور یہ ہے کہ مہنگائی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ حکمران کرپٹ ہے. بات یہ ہے کہ گیس اور بجلی کے بل جلائے انہوں نے، پھر یہ ہے کہ قوم کو سول نافرمانی کی کال دی، قوم کو لا قانونیت پہ اکسایا، پولیس پہ حملے کیے، PTP پہ حملے کیے، PTP پہ قبضہ بھی کیا. آپ کو یاد ہے، یہ دیکھیں یہ ساری جو ہیں وہ حرکتیں، یہ غیر جمہوری، غیر آئینی اور بدقسمتی سے قوم کو جس طرح میں نے کہا کہ لا قانونیت پہ اکسانے والی باتیں. اور اب ہمیں یہ کہ حکمرانی کے طور پہ ان کے بطور حکمران جو ہے جو ان کا طرز عمل ہے وہ بھی انتہائی افسوسناک اور ناقابل رشک ہے. دیکھیں انہوں نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ریکارڈ بھی کوئی پازیٹیو نہیں ہے، سارے کے سارے نیگیٹو ہیں. مہنگائی کے ریکارڈ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے دور میں گیس کے، بجلی کے، پیٹرول کے نرخ کیا تھے، کیا ریٹس تھے. اب یہ ہے کہ اب یعنی کہاں سے کہاں چلے گیا، شاید خرد و نوش کہاں سے کہاں چلے گی. آپ دیکھیں یعنی یہ کہ آپ کسی چیز کی، آپ آٹے کی قیمت دیکھیں، گھی کی قیمت دیکھیں، یہ کہ کوئی اب یہ سبزیوں کی قیمتیں دیکھیں، کسی چیز کی عوام کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں. پھر آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ ہمارے دور میں یعنی کس طرح ڈالر کی اس کی قیمت کیا تھی، اپنی پاکستانی کرنسی کس طرح سٹیبل تھی، مستحکم تھی. اب ہم اگر بڑھیں تھوڑا سا سلوشن کی جانب، وہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے تھوڑا اپنا جو ٹائم رہتا ہے وہ پورا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی حکومت لے کر چلے گی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، مل کے کوئی حکمت عملی نکالیں اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو ٹیکل کیا جائے. آپ کا کیا کہنا ہے، اگر آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہو ان لوگوں کی جانب کہ اس چیز میں بہتری لے آؤ، یہ کام کر لو، تو کم از کم عوام جو ہے وہ حکومت، اپوزیشن کہیں نہ کہیں ایک سیم پیج پلیٹ پہ نظر آ جائیں. اس لیے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عوام جو ہے خاصی افسردہ دکھائی دے رہی ہے. تو عوام کہتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ آپس میں لگے رہتے ہیں، ہمارے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. تو اگر ہم فور اے مومنٹ ہم لوگ یہ کر لیں کہ ہم لوگ جو ہیں عوام کو لیں اور ہم کہیں کہ حکومت اور اپوزیشن ساتھ چل رہی ہے، کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سوال آپ کا بہت اہم ہے. دیکھیں شروع میں کافی عرصہ ہم یہ سمجھتے رہے
کہ شاید یہ ہے کہ یہ ان کی سلیکشن آف ٹیم میں سارا نقص ہے، اور یہ کہ اگر ٹیم کے ممبران ان کے صحیح ہوں تو شاید بہتر ڈیلیور کر سکیں. لیکن اب آنیسٹلی میں یہ ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صرف ٹیم کی بات نہیں ہے. جب تک کیپٹن آف دی ٹیم نہیں بدلا جائے گا اس وقت تک یہ ہے کہ قوم کو ریلیف نہیں ملے گا، ان مسائل کا حل نہیں ہوگا. ان کے پاس جو ہے، ان کے پاس تو عوام کے لیے سوائے مہنگائی و بے روزگاری کی کچھ نہیں ہے. ہم نے دیکھیں اپوزیشن کی آپ نے بات کی، ہم نے ہر قدم پہ جہاں قومی مفاد کی بات ہوئی، جہاں عوام کے مفاد کی بات ہوئی، ہم نے آگے بڑھ کے دست تعاون بڑھایا. آپ کو یاد ہے کہ نیشنل اسمبلی کے پہلے اجلاس میں میاں شہباز شریف نے، لیڈر آف دی اپوزیشن نے اٹھ کے کہا کہ آئیں چارٹر آف اکانومی پہ سائن کریں، اس پہ بات کریں. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کی معیشت کیسے چلنی ہے، کیسے ہمیں چلانا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن انہوں نے اس دست تعاون کو بالکل حقارت سے جھٹلا دیا، اور یہ ہے کہ بالکل اس کو، یعنی یہ ہے کہ بالکل کسی موقع پہ معیشت کی بات نہیں ہے، صرف کشمیر کی بات ہو، کووڈ-19 کی بات ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، یعنی انڈین اگریشن کی بات ہو، کبھی انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش. آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ سجیشن لینا ہی نہیں چاہ رہے؟ نہیں، وہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، دیکھیں کہ جو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اس کے لیے بڑی فراخ دلی کی ضرورت ہوتی ہے، مروت کی ضرورت ہوتی ہے، وفاداری اور فراخ دلی کی ضرورت ہوتی ہے. انفارچونیٹلی موجودہ حکمران ان خوبیوں سے بالکل مکمل طور پہ محروم ہے. ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ تنگ نظری پہ مبنی ہے اور بالکل انتقامی ذہنیت ہے. یہ ہے کہ سوائے یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کے اعصاب پہ یہ سوار ہوتا ہے کہ میں نے جا کے فلاں کا اے سی اتروانا ہے، فلاں کو میں نے جیل میں یہ تکلیف دینی ہے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو ہے نا، یہ ایک منظم، یہ تنظیمی لحاظ سے ایک یعنی بد اخلاقی اور بد کلامی والا کلچر وہ پی ٹی اے نے انٹروڈیوس کیا ہے. چھوٹے موٹے واقعات اکا دکا ہوتے تھے جو بہت افسوسناک رہے ہیں. جس نے بھی کیا کہ کوئی دیکھیں اخلاق سے گری ہوئی جو بات کرتا ہے، خواہ پارلیمنٹ کے اندر یا باہر، وہ بہت قابل مذمت ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اکا دکا واقعات ہوتے تھے. جس طرح یعنی دیکھیں لڑائی جھگڑے کے اکا دکا واقعات ہوتے رہتے تھے، یعنی بعض اوقات بڑھ بھی جاتے تھے ایک حد سے. لیکن اس ملک میں منظم دہشت گردی جو ہے، منظم دہشت گردی، وہ ایم کیو ایم نے انٹروڈیوس کی کراچی میں، منظم دہشت گردی. اسی طرح منظم جو بد کلامی ہے وہ پی ٹی اے نے انٹروڈیوس کی. جو کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کیا، جس طرح عوام کو یہ درس دیا بد کلامی کا. دیکھیں نا، اندازہ کریں یہ کیا انداز ہے کہ کنٹینر پہ چڑھ کے آپ مولانا فضل الرحمان کی بات میں کرتا ہوں کہ ایک مستند عالم دین ہے، قابل احترام سیاسی رہنما ہے. اب ان کی سیاست سے 100 اختلاف کر سکتے ہیں، بے شمار ان کے موقف جو ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ او مولوی ڈیزل، یہ کیا بد اخلاقی والا، بد کلامی والا یہ انداز ہے؟ یہ کیا کوئی مہذب آدمی اس طرح کا انداز اپنا سکتا ہے؟ اور یہ خیر سے ہمارے وزیر اعظم ہے. اب یہ ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے نہیں ہوگا، کیا کارکن وہ نہیں سیکھیں گے؟ دیکھیں میں کئی بار کہتا ہوں کہ میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہات میں اس طرح کا کلچر ہوتا تھا، ان پڑھ لوگ ہوتے تھے، لیکن یہ کتنے مہذب کہ کوئی دشمن بھی ہے نا تو اس کا نام بھی احترام سے لیتے تھے. اور ہمارے جو سیاسی رہنما تھے وہ تو رول ماڈل ہوا کرتے تھے. دیکھیں نواز نصر اللہ خان کی میں مثال دیتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ 5 سال جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان کو نظر بند رکھا، 5 سال. لیکن جب بھی انہوں نے نام لیا جنرل ضیاء الحق کا، انہوں نے جنرل ضیاء الحق صاحب کہہ کے مخاطب کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ اب اگر ہم بات کریں، یہ تو کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، وفاق ہے، وفاق میں گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے اور گھروں تک گیس نہیں مل رہی، اور وفاق کے بچے جو ہیں جن کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں، اگر ایلیٹ نہ بھی کہیں تو جو سائیڈ ایریاز ہیں وہ ہیں تو اسلام آباد ہی کا حصہ ہیں، ادھر گیس نہیں مل رہی. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ صوبوں کی بات کریں یا ادھر جو سائیڈ ایریاز ہیں، جو پہاڑیاں ہیں، جہاں پہ چھوٹے ٹاؤنز ہیں، چھوٹے علاقے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا آپ کے مطابق؟ کیا دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وفاق کی دارالحکومت کے حوالے سے تو ظاہر ہے ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں صورتحال سب سے بہتر ہو، یہاں بڑی آئیڈیل ہو، یعنی وہ یہاں کی مینجمنٹ بہتر ہو، ایڈمنسٹریشن بہتر ہو، کوئی اس طرح کی کوئی ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ بہترین طریقے سے پرووائڈ کی جائیں. لیکن یہ ہے کہ اگر یہاں پہ وفاق کی دارالحکومت میں یہ حال ہے تو آپ صوبوں کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. اور پھر اس حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ بلوچستان میں جو احساس محرومی ہے اس کی طرف بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو یہ ہے کہ قدرتی وسائل جہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہ مالا مال ہے، اور قدرتی وسائل جو وہ پیدا کرنے والے صوبے اگر خود وہاں سے محروم ہوں، انہی وسائل سے جو خود پیدا کرتے ہیں،
تو کیا احساس محرومی ان کا پیدا ہونا بالکل فطری بات نہیں ہے؟ تو اس کی طرف بھی ضرور توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جناب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی رائے جانی، نثار احمد چیمہ صاحب تھے ہمارے ساتھ، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. ان سے ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا وجہ ہے جو انرجی کرائسس ہمیں فیس کرنے کو مل رہے. تو انہوں نے کہا کہ یہی کہ حکومت کو اور اپوزیشن کو جب ہمارا یہ سوال ہوا کہ ساتھ چلنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایٹ لیسٹ حکومت کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اپوزیشن کو اپنے ساتھ چلانا چاہیے، کیونکہ اب بات جو رہ گئی ہے وہ رہ گئی ہے عوام کی. عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو، ہمارے بارے میں کون سوچ رہا ہے، ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمیں کون آگے لے کر جا رہا ہے. عوام کو گیس نہیں مل رہی. ہم لوگ آج لوکلی دارالحکومت میں پھرے ہیں، لیکن دارالحکومت میں بھی گیس کی فراہمی اس طریقے سے نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، اور ایون جس کے وعدے کیے گئے حکومت کی جانب سے کہ اوقات جو کھانے کے ہوں گے ان پہ آپ کو گیس بھی ملے گی، بچے بھی آرام سے اسکول جائیں گے، بھوکے نہیں جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو باہر جا کے روٹیاں نہیں لگوانی پڑیں گی، باہر سے کھانے نہیں لانے پڑیں گے، اور جو چھوٹے ٹاؤنز اور سٹیز ہیں اور ان میں لکڑیاں نہیں جلانی پڑیں گی. لیکن اب وہی سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. ایون گیس کے سلنڈرز آپ کو خریدنے پڑ رہے ہیں اور لا کر استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. تو حکومت کی جانب ایک یہ آتا ہے، اشارہ آتا ہے کہ آپ کچھ کریں، عوام کے بارے میں سوچیں. اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب کی بات تھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ حکومت اور اپوزیشن اگر ساتھ مل کے چلیں اور عوام کے بارے میں سوچیں تو یہ مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر تنقید برائے تعمیر ہو تو وہ بہت بہتر رہے گی بجائے اس کے تنقید برائے تنقید کے. تو ناظرین، یہ اوور آل ایک سینیریو ہم نے آپ کو دکھایا کہ عوام جو ہے وہ خاصی افسردہ ہے، عوام جو ہے وہ ڈپریس دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ عوام کہہ رہی ہے کہ ہمارے بارے میں سوچا جائے. ان کے لیے مہنگائی ہے، ان کے لیے انرجی کرائسس ہیں، پیٹرول ہو گیا، گیس ہو گئی. ہم نے آج خالصتاً گیس کے بارے میں بات کی، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ڈس اپوائنٹنگ مومنٹ ہوگا کہ عوام جو ہے جنہوں نے بہت امید رکھی حکومت سے، وہ بھی کافی ڈس اپوائنٹ دکھائی دے رہی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جمال یعقوب جعفری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.